کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے۔ بہت سے گناہ مسلمان یہ سوچ کر لیتا ہے، کمائی کے نقشوں میں، خاص طور پر ملازمتوں میں، کمائی کے نقشوں میں، سرمایہ داریوں میں، کہ قانون یہ ہے آپ کو اسی طرح کمانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ ان حالات میں میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے، میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ کوشش کرتا ہے تو پھر میرے ذمہ ہے کہ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نکالوں۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے اگر ساتوں آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جائیں، ساتوں آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جائیں، اس درمیان میں کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا کیا جائے اور وہ بچنا چاہے اس گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ تم ارادہ تو کرو گناہ سے بچنے کا، ہر راستہ ہم نکالیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ مبتلا کرنے کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند کر دیے گئے، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سب راستے بند ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہر طرف سے گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے لیے سارے اسباب اختیار کیے گئے، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے گناہ سے بچ کر بھاگے۔ انہیں اطمینان تھا گناہ مبتلا کرنے والوں کو کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ایزانی بات یہی ہے کہ باطل نے گناہ کے جتنے اسباب اور گناہوں کے جتنا ماحول قائم کیا ہے، اگر مسلمان اس سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچنے کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے، اس کے بچنے کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، 5 وعدے ہیں تقوی پر، 5 وعدے ہیں تقوی پر۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچنے والے کو گناہ سے بچا کر نکالیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ایک دروازے پر پہنچتے نہیں تھے کہ وہ دروازہ پوری طرح ان کے لیے کھول دیا جاتا تھا، حالانکہ اس میں تالے لگائے گئے تھے کہ یہ گناہ سے بچ نہ سکے۔ جس دروازے پر جاتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جاتا تھا۔ ادھر تقوی اختیار کیا زلیخا کی حرکت پر، ادھر صبر اختیار کیا بھائیوں کی حرکت پر، بھائیوں کی زیادتی پر صبر کیا، بھائیوں کی زیادتی پر صبر کیا، کیونکہ انتقام نہ لینا یہ صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے۔ انتقام نہ لینا صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے۔ ارے سنو غور سے، انتقام نہ لینا صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ان کی کامیابی مؤخر ہوتی رہتی ہے۔ جن کے دلوں میں بدلہ لینا ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ان کی اللہ کی طرف سے کامیابی میں دیر لگتی ہے۔ جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے لیے کامیابی مؤخر کر دی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انتقام کا جذبہ نہ رکھے، انتقام کا جذبہ نہ رکھے، کیونکہ انتقام کا جذبہ رکھنے والوں کو اللہ تعالی دو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب تم ان سے بدلہ براہ راست خود چاہتے ہو تو تم آپس میں نمٹ لو، اور اگر صبر کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انتقام لینے والے میں ہوں۔ اگر تم صبر کر لو تو انتقام میں لوں گا، اور اگر تم صبر نہیں کرتے تو انتقام خود لے لو۔
ارے دیکھو تو صحیح، اگر تم صبر کرو گے تو انتقام میں لوں گا، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ فرما رہے کہ انتقام میں لوں گا، اور اگر تم صبر نہیں کرتے تو خود انتقام لے لو، اگر صبر نہیں کرتے تو انتقام خود لے لو۔ اللہ اکبر۔ یوں کہیں کہ تم زبان سے بھی کوئی جواب نہ دو، زبان سے بھی کوئی جواب نہ دو، صبر کر لو، زبان سے بھی جواب نہ دو، صبر کر لو۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنے کسی مقدمے کے لیے عدالت میں بولنے کے واسطے کوئی وکیل کر لیں جو جج کے سوالات کا جواب دے، کوئی وکیل کر لیتے نا لوگ، مقدمہ ہے وکیل کر لیا ہے، وکیل کی شرط یہ ہے کہ آپ عدالت میں بولیں گے نہیں، سوال کرے گا جج، آپ کی طرف سے جواب، آپ کی طرف سے جواب کون دے گا؟ وکیل دے گا، جی ہاں، آپ نہ بولیے گا، آپ کو نہیں معلوم جج کس طرح بات گھمائے گا اور کیسے سوال کرے گا، آپ بولیں گے تو آپ خود ہی پھنس جائیں گے، آپ نہ بولیے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کو پیسے دے کر مقدمے میں جواب دینے کے لیے وکیل بنایا جائے تو آپ عدالت میں بولنے کو اور جواب دینے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں اور خاموش رہنے کو عقل بندی سمجھتے ہیں، اور کامیابی اسی میں آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اللہ کو وکیل بنا لے اور پھر یہ کہ نہیں کہ ہم جواب دیں گے، کیا کہیں ہم جواب دیں گے، وہ تو جواب وہ دیتا ہے جو اپنی طاقت کو غیبی اور فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ جواب دے گا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی انتقام خود لے لیں گے لوگوں سے، بشر دے کہ تم صبر کر لو، انتقام نہ لو، تم صبر کر لو، انتقام نہ لو، اس لیے کہ انتقام کا جذبہ کامیابی کو دور کر دیتا ہے اور صبر کامیابی کو قریب لے آتا ہے، صبر کامیابی کو قریب لے آتا ہے، انتقام کا جذبہ کامیابی کو دور کر دیتا ہے۔ حدیبیہ میں صبر کر لیا، انتقام نہ لیا، اللہ کا حکم پورا کیا ناگواری سے، اللہ تعالی نے فتح کو اتنا قریب کر دیا کہ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی، فتح مبین اور فتح قریب، فتح قریب اور فتح مبین کہیں پر تم نے انتقام نہ لیا، صبر کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ صبر کرنا کامیابی کو قریب کر دیتا ہے، صبر کرنا کامیابی کو قریب کر دیتا ہے۔ جواب کون دیتا ہے؟ کہ جواب وہ دیتا ہے جس کو اپنی طاقت کا اندازہ نعوذ باللہ ملائکہ کی طاقت سے زیادہ ہو، کیونکہ جو آدمی خاموش رہتا ہے اس کی طرف سے ملائکہ جواب دیتے ہیں، اس کی طرف سے، جی ہاں۔ صحابہ کے صبر کی سب سے بڑی مثال، صحابہ کے صبر کرنے کی سب سے بڑی مثال وہ جواب نہ دینا ہے اور انتقام نہ لینا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ تو ہے، مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ تو ہے، مگر ان کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام میں اور انبیاء علیہ السلام میں غیروں سے انتقام کا جذبہ اتنا نہیں تھا جتنا ان کی ہدایت کا جذبہ تھا۔ جب ہدایت کا جذبہ تھا غیروں کی تو اللہ نے خود انتقام لے لیا۔ اللہ نے جو بہت اہم بات عرض کر رہا، غیبی مدد اللہ تعالی کی طرف سے، کہ تمہارے دل میں تو ہدایت کا جذبہ ہو اور انتقام ہم لے لیں گے،
او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون. یہ فرمایا کہ ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے ہیں، اور ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہیں. دھیان سے بات سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. انبیاء اور صحابہ میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ تھا، تو اللہ نے انتقام لے لیا. ہمارے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہے، ہدایت کا جذبہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جن کفار نے مہاجرین کو مکے سے نکالا، وہ مدینہ منورہ میں روزانہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نکالنے والوں کو ہدایت دے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچے مکان پر فجر کی اذان روزانہ دیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اذان مسجد سے نہیں ہوتی تھی، اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی، کیونکہ اذان ہے ہی مسجد میں باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے، اذان ہے باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے. بلال رضی اللہ عنہ ایک اونچے مکان پر چڑھ کر اذان دیتے تھے. معمول روزانہ کا یہ تھا کہ وہیں تہجد پڑھتے مکان کی چھت پر، اور پھر انتظار میں رہتے صبح صادق ہونے کے. جب دیکھتے کہ صبح صادق قریب ہے تو ایک انگڑائی لیتے سستی دور کرنے کے لیے، اور پھر قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے.